وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ علم لدنی کیسے حاصل ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اور جو شخص نیک عمل کرتا ہے اور وہ صاحب ایمان بھی ہے تو اسے نہ کسی ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس کو قرآن عربی زبان میں. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور بار بار اس میں بیان کیے ہیں وعید، ڈراوا. لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ جائیں. او یحدث لہم ذکرا، یا ان کے لیے کوئی سوچ کا ان کو کچھ سوچ آ جائے. سامعین کرام، یہی جو وہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے تقوی، یعنی قرآن اس آیت میں سامعین کرام جو قرآن کے نزول کا مقصد ہے لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا، یہ دو مقاصد اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ سوچیں کہ دیکھیں، ایک تو ہم نے صفت تقوی پیدا کرنی ہے لعلہم، تاکہ بچ جائیں گے، یتقون بچ جائیں. تو اور سوچ، ان کو سوچ آ جائے، کوئی نصیحت کا سامان اپنے لیے لے لیں اس سے اور کچھ سوچ آ جائے. تو پہلا جو تقوی کی بات ہے، تقوی یہاں مطلب اگر آپ دیکھیں صفت تقوی تو میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا. اصل میں تو یہ ہے نا کہ انسان ناکامی سے بچ جائے. کس سے بچ جائے؟ ناکامی سے بچ جائے. تقوی کے مختلف معنی ہوتے ہیں سامعین کرام، اور کوئی معنی بھی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. یہاں یتقون اگر آپ کامیابی کے ضمن میں لیتے ہیں بچ جانے کے، ناکامی سے بچ جانے کی، تو یہ بھی زیادہ درست ہے سامعین کرام. صفت تقوی بھی ہے یتقون کہ ان کے اندر صفت تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین ہے، عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تاکہ ان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے. وہ بھی درست ہے، تمام معنی درست ہیں سامعین کرام. یہ ایک جامع لفظ ہے، لیکن میں جو ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ یہ بچ جائیں، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچ جائیں. کس چیز سے؟ ناکامی سے. سامعین کرام، انسان جب دنیا میں آیا ہے نا تو اس کے ساتھ اس کے دشمن بھی ہیں جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آدم ابھی زمین پہ نہیں آیا تھا کہ اس کا دشمن پیدا ہو گیا تھا، یعنی دشمن وجود میں آ گیا تھا.
ایک دشمن، اس کا ازلی دشمن نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے. شیطان نے دعا مانگی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کر لی. تو اس کے ساتھ یعنی اس کے مقصد میں ناکامی کے لیے اس کے مختلف دشمن ہیں سامنے کرام، جس میں یعنی آپ کو میں نے بتایا ایک تو شیطان ہے، نفس ہے ہمارے ساتھ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، وہ ہمیں گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے سامعین کرام. پھر جو ظاہر دنیا ہے سامعین کرام، جو یعنی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، جو مزین لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، یہ بھی حقیقت میں ہماری دشمن ہے. یعنی جو ظاہر دنیا ہے، انسان اگر اپنی کامیابی کی طرف متوجہ نہ ہو تو انسان ظاہر جو ہے یہ اپنی توجہ، ہماری توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. جیسے کہ وہ آیت کا مضمون ہے نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ساری چیزیں پھر ہماری جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، اگر انسان میں صفت تقوی نہ ہو، اگر اللہ انسان کی منزل نہ بن جائے، اللہ محبوب واحد نہ بن جائے، مقصود واحد نہ بن جائے، تو یہ چیزیں پھر انسان کی دشمن ہے اور اس کی محبت دل میں کھپ جاتی ہے. اور آپ صاحب اولاد بھی ہیں، مطلب آپ میں سے صاحب اولاد بھی ہیں اور پیسے والے بھی لوگ ہیں آپ میں جو میرے سننے والے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی اپنی قسمت کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی محبت ہمارے دل میں کتنی ہے. مال اور اولاد، یہ دو نام لیے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اب اولاد کی محبت سامعین کرام، آپ خود جو صاحبین اولاد ہیں وہ محسوس کریں کہ کتنی محبت ہے. خود میں نے سنا ہے کہ اولاد کی محبت میں بعض لوگوں سے کہ اولاد کی محبت میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جاتے ہیں. بعض لوگوں سے یہ سنا ہے اور ہوتا ہے ایسا، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے بات. بیوی ہے، اولاد ہے، شوہر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر پیسہ ہے اور یہ پیسے کی محبت ہے، انسان اس میں گم ہو جاتا ہے. اور اگر میں آپ کو ایک حدیث یاد دلاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی وہ ایک واقعہ یاد دلاؤں، ثعلبہ تھا میرے خیال سے صحابی کا نام، ثعلبہ. وہ غریب تھے، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینے کی زندگی کا واقعہ ہے. تو حضور سے انہوں نے حضور کو کہا، حضور گزر اوقات مشکل سے ہوتی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے لیے فراخت کے اسباب پیدا کر دے، میرا رزق فراخ کر دے. تو حضور نے ان کو کہا کہ بھئی تمہاری یہ حالت صحیح ہے، زیادہ کی تمنا نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم تھے کہ کس کے لیے کون سی دوا یہ چاہیے، تو زیادہ یعنی مختلف دوائیاں ہوتی ہیں، تو کوئی چیز جو ہے وہ پھر ایک چیز نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے لیے، خاص کر یہ مال اور اولاد کی محبت جو ہے. حضور نے فرمایا کہ تم دیکھو اس پہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا. حضور پھر اس نے اصرار کیا، حضور نے دعا فرما دی. وہ کچھ یعنی بکریاں ہوں گی، 2-4 بکریاں ہوں گی یا جو بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی، دعا قبول ہو گئی. آہستہ آہستہ وہ تعداد بڑھتی گئی، اس کا ریوڑ جو ہے، اس کی تعداد جو ہے، حضور کی برکت کا اثر تھا، تعداد بڑھتی گئی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، حضور کی دعا تھی، بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ نماز میں سستی ہونے لگی اس سے، اور وہ جمعے کو نماز کے لیے اب آتا تھا. یعنی وہ آہستہ آہستہ وہ اپنا گھر مدینے سے دور لے جاتا رہا، یہاں تک کہ اتنا ریوڑ بڑھ گیا کہ پہاڑیوں میں جا کے وہ آباد ہو گیا. یعنی بہت اس کو ریوڑ وسیع و ریوڑ تھا. تو بہرحال پھر یہ ہے کہ وہ صرف عید پہ ملاقات ہوتی، یا مثال کے طور پہ اس طرح. تو بہرحال
پھر جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو حضور نے بھجوایا کسی کو کہ بھئی ثعلبہ سے زکوٰۃ لے آؤ. اس نے کہا یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو میں نہیں دوں گا. خیر وہ صحابی پھر واپس آ گئے. پھر آیات نازل ہوئیں اس کے بارے میں. آیات اس کا نام نہیں آیا لیکن آیات نازل ہوئیں. پھر جب آیات نازل ہوئیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، پھر وہ زکوٰۃ لے کے آئے. جب اس نے آیات ایسی سنی نا، زکوٰۃ لے کے آئے، حضور نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، یا ایسے ہے، یہ آیت ہے پوری قرآن میں. تو پھر نفاق اس کے پیچھے لگ گیا. اور پھر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے ظاہری طور پہ، اور حضرت ابوبکر کے پاس وہ زکوٰۃ لے آیا. انہوں نے بھی نہ لی، کہ حضور نے نہیں لی میں کیسے لے لوں. بہرحال سارے خلفاء نے زکوٰۃ اس سے قبول نہیں کی. پھر آخر میں بہرحال تو یہ جو ہے نا سامعین کرام، یہ مال اور اولاد یا ظاہر، یہ بھی ہمارے دشمن ہیں. تو اصل جو چیز ہے، یہ جو جملہ میں کہنے والا ہوں وہ ابھی میں نے کہا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے، دنیا اس کا مقصد نہیں ہے، دنیا اس کی منزل نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہم نے دھوکے میں آ کے دنیا کو اپنی منزل اور مقصد بنا لیا ہے، اور بہت بڑی خطا کی ہے ہم نے، اور اس خطا کا مداوع ہونا چاہیے. ابھی تو ہمارے پاس جسم ہے اور مہلت ہے، تو اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کا مداوع ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی متوجہ ہو جائے اس طرف، تو یہ بات تو طے ہے کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے. دنیا ہمارا نہ مقصد ہے اور نہ مقصد ہو سکتا ہے. عقلی طور پہ بھی سامنے کرام، دنیا کا کمانا اور اس کا جمع کرنا یہ منزل نہیں ہو سکتا، نہ یہ مقصد ہے. تو پھر مقصد جو ہے کیا ہے، وہ تو باطن ہے. اب باطن کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ یہ آخرت میں اس کا انجام اچھا ہو. تو آخرت یعنی باطن کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسان تو ہے ہی باطن، تو باطن کی بھلائی کے لیے اور باطن میں کامیابی کے لیے انسان نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوایا ہے. تو اب یہ اس کا جو زندگی ہے، اس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے. لیکن اگر یہ آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، سامعین کرام یہ جملہ سنیں ذرا، اگر اس نے اپنی توجہ آخرت کی طرف نہ پھیری اور یہ نہ کہا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ نہ کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ بھی نہ کہا، وہ بھی نہ کہا، اب ناکامی اس کا مقدر بن جائے گی. سامعین کرام، دنیا کی زندگی میں نقصان، اخسرین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اور خسران المبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، خاسرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور سورہ عصر میں خسر کا لفظ استعمال ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، اکثریت جو ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے. تو انسان نقصان کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، نجات کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام. اللہ تعالیٰ نے کائنات محبت سے پیدا کی ہے، رحمت کے لیے پیدا کی ہے، اپنا فضل اس پہ نچھاور کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا. وہ الگ بات ہے کہ انسان اپنی مرضی اور خواہش سے ظاہر پہ دھوکا ہو جائے، باطن کو بھلا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے. اب دوزخ اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ اس نے خود یہ قبر اس نے اپنے لیے خود کھودی ہے. تو اپنی تیار کی ہوئی قبر میں وہ پھر جا پڑے گا، ناکامی کی قبر میں. تو انسان، میں یہ عرض کر رہا ہوں جملہ، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے،
نہایت بلند درجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے۔ آخرت میں کامیاب یعنی جو کامیاب لوگ ہیں وہ بھی آخرت میں جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، جو ناکامیاب لوگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہوگا، ایک جو ہے مجرم ہوگا، دوسرا مسلم ہوگا، اور یہ دونوں کا حشر برابر نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے۔ قرآن میں اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان نے ظاہر کو اپنی منزل بنا لیا، ظاہر کے لیے جیا، یہ اپنی کوششیں اپنی ظاہر دنیا کوششیں ظاہر دنیا کے لیے وقف کر دیں اس نے، اور دنیا کو منزل بنا کے یہ زندگی گزارتا رہا، تو دنیا اس کے ہاتھ میں آئے یا نہ آئے بہرحال یہ ناکام ہے، کیونکہ اس نے ایک ختم ہو جانے والی چیز سے رابطہ جوڑ لیا ہے۔ اب اس کو آخرت کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس کو کوئی چیز آخرت کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا نا، اس نے اپنی منزل کا غلط انتخاب کر لیا۔ اللہ تو یہ ہے کہ اب آخرت میں نجات جو ہے وہ انسان کا مقصد ہونی چاہیے، آخرت میں نجات اور کامیابی انسان کا مقصد حیات بن جانا چاہیے، اس کو فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے، نقصان کے لیے تو یہ پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ خود کو لہاڑا مان لے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انسان کو دوزخ کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ بات نوٹ کر لیں سب۔ اللہ تعالیٰ تو ایک اعلیٰ مراتب سے اس کو نوازنا چاہتا ہے۔ سامنے کرام تو ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، سورہ تغابن کی۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس دن میں جمع کروں گا تم لوگوں کو، اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ تغابن غبن کا نفع و نقصان وہ دن ہوگا۔ پھر ایک اور آیت تھی میرے ذہن میں اس وقت ابھی بھول رہا ہوں، ہاں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ جو ہیں کامیاب ہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھجوائے نجات کے لیے کہ یہ نجات پا جائے۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور میں نے اس میں ڈراوے بار بار بیان کیے تاکہ یہ بچ جائیں کس سے؟ ناکامی سے، تاکہ ان میں صفت تقوی پیدا ہو جائے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا ان کی سوچ آ جائے آخرت کی کامیابی کی طرف، یا قرآن سے نصیحت لینے کی طرف ان کی سوچ آ جائے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ دنیا یعنی ہماری سوچ جو ہے وہ ابھی بنی نہیں ہے، یعنی سوچ قرآن سے ہدایت لینے کی اور روشنی لینے کی ہماری سوچ نہیں بنی ہے، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا بن گئی ہے، ہم دنیا کے لیے ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں اور باطن کو ہم نے بلا دیا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بار بار میں نے اس میں وعیدیں بیان کی ہیں تاکہ ان کی سوچ آ جائے، ان کو کچھ یاد آ جائے، کچھ نصیحت حاصل کر لیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، الملک بادشاہ ہے، الحق سچا۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ آیت جو ہے سامنے کرام اپنے اندر ایک مضمون لیے ہوئے ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے،
انسان بلند طاقتور بادشاہ ہستی کے سامنے سر جھکاتا ہے، جس کے پاس طاقت ہو، جو بادشاہ ہو، بادشاہ سے میرا کسی چیز کی مالک، تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو عقلی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو جھک جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے دینا چاہیے، یہ عقل کہتی ہے، کیونکہ ہم ہر طاقتور، مالدار، فیاض کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور اس سے نفع کی امید لگا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی وزیر اعلیٰ کی سواری آتی ہے تو کتنے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی دورہ مورہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کا، تو کتنے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں۔ صدر کی وہ ہے ایک جلسہ ہے، کتنے لوگ ان کے پیچھے آتے ہیں، کتنی گاڑیاں آتی ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ کیا ہے، یہ بس ان کے پیچھے آگے پیچھے لوگ ہوتے رہتے ہیں۔ فتعالی اللہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے، اور وہ حقیقی بادشاہ ہے، الملک، الحق، سچا ہے۔ دیکھیں، سچ کا ساتھ دینا چاہیے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ سچی ہستی، سچی طاقت، سچی منزل ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے، اور وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ جلدی نہ کیجیے قرآن میں، من قبل اس کے کہ وہ اس کا بیان ہو جائے، ان یقضا کہ پوری ہو جائے، الیکا وحی، آپ کی طرف وحی جو ہے وہ پوری ہو جائے، وقل رب زدنی علما، اور آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول جو ہیں وہ بہت حساس تھے، اور بہت ان کو خیال تھا کہ اس میں سے کوئی مضمون مجھے بھول نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، تو وہ کوشش کرتے تھے عام طور پہ پہلے اس کا وہ ہے کہ وہ قرآن کو یعنی دہراتے تھے، ساتھ ساتھ دہراتے تھے، یعنی نزول کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ آپ جلدی نہ کیجیے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ جلدی نہ کیجیے قرآن سے کہ وہ یعنی جب وہ نازل ہو تو پہلے اسے سن لیا کیجیے۔ دوسری جگہ بھی یہ مضمون واضح ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے قُل رب زدنی علما، اے اللہ تعالیٰ میرے علم کو بڑھا دے، زدنی بڑھا دے، علما میرے علم کو۔ سامعین کرام، علم کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور علم جتنا بھی ہو اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ پھر حضور کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا تھا، اور اپنے عجائبات دکھائے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ جو علم ہے اس کی جو ہے اس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے علم کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے کہ زدنی علما، قل رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر۔ تو اسی طرح سامعین کرام، کسی کے پاس جو بھی علم ہے تو اس سے آگے بھی علم ہو سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ میری بات نہ سمجھ سکیں، لیکن بات یہ ہے کہ علم کی حد نہیں ہے۔ علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور علم جو ہے اسی طرح انسان جتنا بھی عالم ہو جائے تو اس کی عاجزی بڑھتی رہتی ہے۔ علم میں یعنی جہل سے علم بہتر ہے، اور علم میں اضافے کی دعائیں اور کوششیں کرتی رہنی چاہیے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب اس کے آپ طالب بنیں گے۔ ایک شخص اگر اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اور آج کل تو ہر شخص اپنے حساب سے علامہ بنا پھرتا ہے، اور ہم علم کے طالب نہیں ہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ ہماری یہ کہنی پڑتی ہے بات، اور بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن کہنی پڑتی ہے، کہ ہم لوگ
طالب نہیں ہیں علم کے، طالب یعنی حقیقت کے علم کے ہم طالب نہیں ہیں۔ دیکھیں معرفت علم سے ہوتی ہے، پہچان جو ہے آپ کو فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، جو کائنات کی مخلوق کی پیدائش کا مقصد تھا، تو وہ کیا تھا کہ لوگ پہچان لیں۔ اب پہچان دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پہچان ہے، قرب ہے، دیدار ہے، ملاقات ہے، یہ ساری ایک ہی مطلب جو 1 by 1 ہوتا ہے نا سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ کا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو العلماء ہیں، جو عالم ہیں۔ جاہل جو ہے، جہل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ عالم ہے، العالم، علیم، العلیم صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کی ذاتی اور صفت ہے سامعین کرام۔ بہرحال ہم بھی اللہ تعالیٰ کی، انسان کی فضیلت علم میں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہے نا۔ فرشتوں کا جب وہ مکالمہ ہوا تھا نا، تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ بھائی فرشتے تو نہیں بتا رہے، تم بتاؤ ان کے نام، تو اس نے فرفر بتا دیے۔ تو بہرحال وہاں علم کی فضیلت ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے سامنے کرام، ہر مخلوق کو اس کی پیدائش کے مطابق یا اس کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں۔ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَاهُ، پھر اسے ہر چیز کو اس کی صورت بخشی ہے، پیدا کیا ہے، اور اس کو پھر اس کی ہدایت سے بھی نوازا ہے۔ یہ مضمون وسیع ہے، ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے سامعین کرام، لیکن میں اختصار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کی فضیلت، یعنی علم کی ایک تو طلب رکھنی چاہیے سامعین کرام، جو کہ ہم میں نہیں ہے، علم کی طلب نہیں ہے۔ دوسرے جھوٹے طور پہ ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ باقی اگر ہمارا علم ہے تو وہ تو عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذہن اور عقل دیے ہیں، اور یہ اپنے علم میں ترقی کر سکتا ہے، اور پھر سامعین کرام صرف ظاہری اسباب سے نہیں، یہ علم جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہوتی ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، انہیں ہم نے اپنی جانب سے علم عطا کیا تھا۔ تو ایک ظاہری علم ہے، ایک علم لدنی ہے سامنے کرام۔ علم لدنی اللہ تعالیٰ یعنی جس کا سینہ کھول دے، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، جس نے اللہ تعالیٰ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اسلام کے لیے، تو وہ ایک نور پہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ تو بہرحال یہ علم جو ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، وقت میرے پاس کم ہے، اور اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم دو قسم کا ہے، ایک تو وہ علم ہے جو ظاہر کا ہے، ایک باطن کا علم ہے۔ اب باطن کا علم اصل علم ہے، جو باطنی علم ہے، باطنی علوم ہے، وہ اصل علم ہے، لیکن وہ آپ حاصل کتابوں سے آپ کو حاصل نہیں ہوتے، یہ پھر آپ نے کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے یعنی دل سے اکتساب کرنا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کونوا مع الصادقین، مع کا ہے ساتھ، مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ ہم تو یہاں دور بھاگتے ہیں نا،
عام طور پہ جس طرح معیت اختیار کرنی چاہیے سچے لوگوں کی، وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ یہ ہے بڑی کہ ہم طالب مولا نہیں ہیں۔ اگر طالب مولا ہوتے تو پھر ہمیں مزہ آتا ان کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ یعنی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں تو پھر سچے لوگوں کو نہ تو ان کی صحبت کو تلاش کریں گے، نہ سچے لوگوں کو تلاش کریں گے، مل بھی گئے تو ان کی صحبت کو آپ اتنا مزہ نہیں آئے گا۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں، آپ کے اخلاص میں کمی ہے، تو پھر ان کی صحبت جو ہے وہ اتنا فائدہ نہیں دے گی، یا اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ بہرحال میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو قرآن عربی زبان میں، وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور بار بار اس میں ڈر والی باتیں بیان کی ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ بچ جائیں، او يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یا ان کے لیے کوئی سوچ کا سامان ہو جائے، سوچ کا سامان۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند ہے اللہ تعالیٰ اور وہ بادشاہ ہے سچا۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور قرآن میں آپ جلدی نہ کیجئے، من قبل اس کے کہ آپ پہ وہی پوری نہ آ جائے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے، دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ سامعین کرام، اب آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ Thus we have revealed it an Arabic Quran, and we have diversified the warnings in it, that perhaps they would become righteous, or it may produce a lesson for them. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ Exalted is God, the true King. Do not be hasty with the Quran before its inspiration to you is concluded, and say, My Lord, increase me in knowledge. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔